ایک بڑی اہم خبر ہے، اور وہ خبر اہم بھی ہے اور یہ اب اس پر عمل درآمد ہونے والا ہے۔ کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ عمران خان کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تحریک انصاف والے چاہ رہے ہیں کہ لے جایا جائے۔ کئی جگہوں پر بولا بھی گیا، ان کے لیڈرز نے یہ بات کہی کہ پاکستان کی انصاف قانون عدالتوں سے ان کو اب امید نہیں ہے، اس لیے اب یہ کیس وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک خبر تھی۔ اس کے بعد خبر یہ آئی کہ جی عمران خان کا کیس بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی علیمہ خان جو ان کی بہن ہیں، ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے، اور انہوں نے باہر آ کر ایک بڑا بیان دیا، لیکن اس بیان کو ہائپ نہیں ملی کیونکہ پہلے بھی یہ گفتگو ہوتی رہی ہے۔ لیکن کیا واقعی اب عمران خان پاکستان کی عدالتوں سے، قانون انصاف سے مایوس ہو چکے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوئی قیدی چاہے وہ کتنا ہی اہم ہو، وہ ریاست کے اجازت کے بغیر جا سکتا ہے؟ اور کس قسم کے کیسز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں؟ ریاستوں اور ریاستوں کے درمیان، یا کسی قیدی کا اپنے ہی ملک کے انصاف اور قانون کے خلاف؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اسی طریقے سے کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں یہ کیس جا سکتا ہے عمران خان کا، یا اس میں بھی ریاست کی رضامندی ضروری ہے؟ یا اور کون کون سے قانونی تقاضے ہیں جس کے بعد یہ کیس وہاں تک جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا کیس جس پہ ان کو سزا ہوئی تقریباً 30 سال، پھر پاکستان کی عدالتوں نے دیا، اور پھر ہائر عدالتوں نے ان تمام 30 سال کے کیسز کو کالعدم بھی کیا۔ اب دیکھیں، انصاف کا معیار سامنے ہے کہ اگر ان کو وکٹمائز کیا گیا تو پھر پاکستان کی عدالتوں نے ان کو ریلیف بھی دیا۔ یہ سوال سامنے ہوگا، یہ آگے بھی بات آئے گی، اس لیے میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، تو وہ 30 سال مختلف کیسز میں جو ان کو سزا ہوئی تھی وہ کالعدم بھی تو پاکستان کی عدالتوں نے دیا نا، تو وہ بہت بڑی ریلیف ہے، مثلا کوئی معمولی ریلیف نہیں ہے، سزا کو کالعدم قرار دینا۔ ابھی موجودہ عمران خان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ ان کے اوپر بہت اہم ترین کیسز چل رہے ہیں، جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، 9 مئی کا آنے والا کیس ہے، جنرل فیض حمید صاحب سے ریلیٹڈ کیس ہے، اور دوسرے کیسز ہیں، توشہ خانہ 2 بھی ہے۔ لیکن آیا وہ کیس کتنا سیاسی ہے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب اس پہ فیصلہ آئے گا، یا وہ عدالتوں میں کیس پروسیڈ ہوگا، پروسیکیوٹر جنرل اس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہوں گے، اور تحریک انصاف کے وکلا اس کو کاؤنٹر کر رہے ہوں گے، تو اس وقت پتہ چلے گا۔ لیکن یہ بات طے ہے جو میں نے اس کیس کو نوٹ کیجئے گا، کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ، خاص طور پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں، کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اس ملک کی عدالت میں انصاف نہیں ہوتا ہے، اور وہ بنیادی تمام تقاضے پورے کرتا ہے، ہر آپ کے پروسیکیوشن کے ہر حصے میں جاتا ہے، عدالتی ہر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور وہاں سے ان کو انصاف نہیں ملتا ہے، تو پھر انڈیویجول کسی کا بھی کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ادارے میں جا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے بہت بھاری، میں پڑھ دوں گا وہ کچھ پوائنٹس ہیں، لیکن بہت بھاری ذمہ داری ہے کیس لے جانے والے کی کہ وہ ان تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک شخص، چاہے وہ کتنے ہی بڑا آدمی ہو، سابق وزیر اعظم ہو، سابق صدر ہو، اور اس کا کیس اگر عدالت میں چل رہا ہے پاکستان یا کسی بھی ملک میں، تو وہ انڈیویجول بنیادوں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اپروچ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔
میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی جانکاری کے لیے کہ اس عمران خان کے کیس کا ان دونوں جگہ آگے فیوچر کیا ہے. آئیے، کسی ملک کے اہم قیدی کا کیس بین الاقوامی عدالتوں میں جیسے بین الاقوامی عدالت انصاف، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز میں جا سکتا ہے کیا؟ اس میں کیا مخصوص شرائط ہیں؟ بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ میں جب کیس جائے گا، جیسے میں نے کہا، بنیادی طور پر ریاستوں کے درمیان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس جاتا ہے. تنازعات ہوتے ہیں، ان کیسز کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سنتی ہے. انفرادی کیس نہیں سنتی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس انفرادی کیس نہیں سنتی. ICJ کے کیس براہ راست اگر کسی قیدی کا معاملہ ریاستی حقوق یا معاہدوں کی خلاف ورزی ہے جڑا ہے تو متعلقہ ریاست ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لے جا سکتی ہے. اگر کسی قیدی کو دوسرے ملک میں غیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے، جو انڈیا کا کلیم تھا کلبھوشن یادیو کیس میں کہ کلبھوشن یادیو جو ہیں وہ ان کو پاکستان نے جو قید کیا ہوا ہے اور مقدمات چلا رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے، تو پھر انڈیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا تھا اور آپ کو پتہ ہے پھر پاکستان کو بھی وہاں بلایا گیا تھا. تو ایسے کیس جا سکتے ہیں. بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے قیدیوں کے حقوق کے مقدمات اکثر بین الاقوامی انسانی حقوق کے فورم میں پیش کیے جاتے ہیں. عمران خان کا بھی جا سکتا ہے، لیکن اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل UNHRC اگر کسی فرد کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں تو کیس UNHRC کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. یورپی عدالت برائے انسانی حقوق یعنی ECHR یورپ میں اگر کسی بھی شخص کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو وہ یہ کیس لے جا سکتا ہے. اقوام متحدہ کے جاتی ادارے جیسے کمیٹی برائے شہری اور سیاسی حقوق CCPR کے شرائط کیا ہیں؟ کیس میں یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ قیدی انسانی حقوق جیسے منصفانہ ٹرائل، تشدد سے بچاؤ یا زندگی کے حق کی خلاف ورزی ہوئی ہے. پہلے تمام، یہ یاد رکھیے جو میں نے بتایا تھا، پہلے تمام قانونی راستے جو ڈومیسٹک ریمیڈیز کے ہیں مکمل کیے جائیں، یعنی اپنے ہی ملک میں عدالتوں میں انصاف کی پوری کوشش کی جائے، اور پھر نہ ہو تو پھر آپ بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے میں جا سکتے ہیں. تو یہ ایک باقی جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں وہ پتہ ہے جینیوا کنونشن ہے اور دوسرے کنونشن بھی آتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ کیسز جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جی یہ کیس عمران خان کا اگر جائے گا تو ان پروٹوکول کو پورا کرنا ہے. اگر ان پروٹوکول کو پورا کیا تو عمران خان کا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں تو جا سکتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جا سکتا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.